बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेटाफोर्स, फोर्सेज BUSD, फॉरएवर लिविंग, इस तरह की बहुत सी कंपनीज़ के बारे में आपने सुना होगा और आपको बहुत सारे लोग ये मशवरे देते होंगे, लिंक सेंड करते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते होंगे कि हमारी कंपनीज़ को ज्वाइन कीजिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, फ़लाँ इतने कमा रहा है, फ़लाँ इतने कमा रहा है, फ़लाँ ने इतने लाखों रुपए कमाए हैं हमारी कंपनी से, ये वो और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें। तो क्या ये प्लेटफॉर्म्स रियल हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म्स स्कैम हैं? और अगर रियल हैं तो क्यों, स्कैम हैं तो क्यों? ये सारी आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये स्कैम किस तरह से हैं, रियल हैं तो किस तरह से हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे बात शुरू करूँगा। अगर आप कंफर्टेबल हो के देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप कभी भी कोई भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो रियल है या स्कैम है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जब मैं YouTube पे नहीं था, मैं एक फ्रीलांसर था, मैं एक ब्लॉगर था और मैं ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो मैं जब YouTube पर नया नया आया तो मुझे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैक इन 2020 की बात है, 2020 के स्टार्ट में, 2019-20 के स्टार्ट में, 19 के एंड और 20 के स्टार्ट में, तो मुझे नहीं पता था कि भाई ये एप्लीकेशंस क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, कौन सी रियल होती है, कौन सी फेक होती है, इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब मैं डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम करने लगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने लगा, वेबसाइट्स पे काम करने लगा, क्योंकि मैं एक रियल काम करता था, तो बड़ी ही इंटरनेट पे एक हाइप थी कि ऐड वॉचिंग से पैसे कमाए जाएं। ठीक है, मतलब आपने दिन के 5 या 10 ऐड देखने हैं, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, या आपने 2-3 वीडियोस देखनी है शॉर्ट सी, आपको उससे पैसे मिलेंगे। और उसके अलावा पता नहीं आपने कोई क्लिक्स करने हैं, कैप्चा फिलिंग करनी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। अभी ये थोड़ी कम हो गई हैं। तो अभी ये फोर्सेज और ये वो नए तरीके हैं। ये क्या है ये भी बताता हूँ। तो उस टाइम पे ये चीज़ें थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने एक दो को रिव्यू किया, चेक किया, मुझे इन लोगों की प्रमोशंस आने लग पड़ी बहुत से प्लेटफॉर्म से, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ऑफ़र्स आने लग पड़ी। मैंने अपने मिस्टर हाउ के चैनल पे लाइव शेयर भी की वो ऑफ़र्स। ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट लेके आया, 10-10 लाख, 6 लाख, 5 लाख, इस तरह की एक वीडियो आप बना दें आपको इतने पैसे मिलेंगे। मेरे पास ऑडियंस थी अल्हम्दुलिल्लाह, जेन्युइन वर्क हम करते थे, सिखाते थे, तो मुझे ऑफ़र्स आने लग पड़ी जनाब। जब मैंने YouTube पे देखा तो बाकी जो हमारे कंपटीशन में, मिस्टर हाउ के कंपटीशन में जो यूट्यूबर्स थे ऑनलाइन अर्निंग के मुताबिक जो गाइड कर रहे थे, तो उनमें से पाकिस्तान में मैंने किसी को कभी नहीं देखा कि जिसने कभी उठ के कहा हो कि यार ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इस तरफ ना जाना। चुप करके सभी पैसे लेते थे और लेके उसके बाद अपना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद चलो जी, अवाम की भी खुशी और अवाम भी 3-4 महीने कमाएगी, उसके बाद प्लेटफॉर्म भाग जाएगा। रेफरल कमीशन भी यूट्यूबर हजरात को मिलता था और उसके बाद अपनी फ़ीस तो अलहदा 5-6 लाख मिल गई, किसी को 2 लाख, किसी को लाख, किसी को 10 लाख, हर किसी की अपनी ऑडियंस रीच के मुताबिक मिलती थी। तो कोई बोलता नहीं था। अभी ये जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अब बैठे हुए हैं और बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले हुए हैं, ये सब किसी ने नहीं बताया आवाम को कि यार ये फ़ेक है, ये रियल है, ये जेन्युइन है, क्यों है, सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब ये ऑफ़र्स आई, जब मुझे ये चीज़ें पता चलीं, जब मैं फ़ील्ड के अंदर घुसा और ये सारा मैकेनिज़्म मैंने जाना, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा, मुझे काफ़ी ख़तरात भी थे, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैं कहा यार नहीं, अपनी ऑडियंस के साथ लॉयल होना है, कल मुझे हिसाब देना है। तो मैं वही स्क्रीनशॉट्स, वही सारी जो चैट्स थी वो ऑडियंस के सामने ले आया कि भाई ये आप लोगों की इस तरह बोली लग रही है, ठीक है, इस तरह आप लोगों के रेट लगते हैं और ये आप लोगों को चूरन बेचा जाता है। तो उसके बाद उन यूट्यूबर्स को भी कुछ को बुरा लगा, ठीक है, और कुछ ने ये काम छोड़ा और मैंने ये काम नहीं छोड़ा, बल्कि मैं इस पे दबा के और ज़्यादा मैं इसके ख़िलाफ़ जाता गया। पाकिस्तान में जितनी भी स्कैम एप्लीकेशंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो वाहिद शख्स था पहला जो इनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और उसके बाद इन चीज़ों को बंद करवाता गया। उसके बाद ये एड्स वाली ख़त्म हुई, क्रिप्टो करेंसी ने जन्म लिया। जब क्रिप्टो करेंसी आई तो फिर ये फोर्सेज BUSD और ये इस तरह की, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करो इतना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आने लग पड़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ अगर आपने जानना हो। ठीक है, ये बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े बड़े जो नाम हैं जो लाखों में कोर्सेज करवा रहे हैं, ये लोग ये चीज़ें नहीं बताते क्योंकि इनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम लूटे, ये उल्टा अपना भी चूरन बेचने के लिए लूट ही रहे हैं।
سیدھی اور صاف اور جینون بات ہے، میں نے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز لے کے آیا اور الحمدللہ ہر چیز ریئل سکھائی، ٹھیک ہے، جو ریئل ہے وہ سکھائی ہیں۔ تو جاننے کا طریقہ یہ ہے اسکیم یا کچھ بھی، فور ایور کو دیکھ لیں آپ، فورسج BUSD کو دیکھ لیں، میٹا فورس کو دیکھ لیں، اتنے پیسے دو گے اتنے ملیں گے، اتنے پیسے دو گے اتنے ملیں گے۔ فور ایور بھی کہتی ہے کہ جی اتنے یہ ہماری پروڈکٹ کا بزنس ہے، نہیں یہ ہم بزنس کو بزنس میں انویسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے۔ بھائی کون سا بزنس؟ بزنس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، چیز لی، اس کو بیچ دیا، یہ بزنس ہے۔ یہ تو نہیں کہ مجھے اتنے پیسے دو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، یہ پھر فلاں کو لنک کرواؤ گے، فلاں کو جوائن کراؤ گے تو یہ ملے گا، فلاں کو جوائن کراؤ گے تو یہ ملے گا۔ یہ وہ بابے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی لاکھ روپے کی نوکری ہے آپ کے لیے اور مہینہ بھر آپ نے سوچنا ہے کہ لاکھ روپیہ آئے گا کیسے، یا 2 لاکھ کمانا ہے آپ نے، لاکھ مجھے دے دینا، لاکھ خود رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وہ والی بات ہے کہ ہمیں پیسے دے دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد تم کام کرنا، جو آئے گا اس میں سے آدھا ادھر بھی آدھا ادھر بھی، اور بندوں کو بھی لے کے آؤ اور مرغے پھنساؤ، اس سے تمہیں پیسے ملیں گے۔ اور ہم پاکستانیوں کی عادت ہے، جہاں پہ میں خود پھنس جاؤں گا نا وہاں میں 10 اور کو پھنساؤں گا۔ اپنا پیسہ نکال لیا، میں نے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، باقیوں کے سے بھی 20-20 ہزار انویسٹ کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ جب میرا لاکھ پورا ہو جائے گا ریفرل کمیشن سے، میں کہوں گا میں تو اب سائڈ پہ ہوں نا، ٹھیک ہے، اب اوروں کو پھنساؤ۔ تو ہم ایک دوسرے کو پھنسا کے نا ایسی کمپنیز کو جنم دیتے ہیں، اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے وہ نیچے کامنٹ میں یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سر، فور ایور یہ ہے، فورسج ایسی نہیں ہے، یہ میٹا فورس ایسی نہیں ہے، فلاں ایسی نہیں ہے، فلاں ایسی نہیں ہے۔ 3-4 مہینے بعد یہی لوگ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ B4U پہ جب میں نے ویڈیو بنائی تھی، بڑے عوام نے کہا کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو نالج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو چیزوں کا ہی نہیں پتہ کہ یہ ہوتی کیا ہے، آپ پتہ نہیں یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ فکس 7-8 مہینوں بعد وہی لوگ رو رہے تھے کہ سر آپ ٹھیک تھے، ہمارے اتنے پیسے چلے گئے، کسی کے 10 لاکھ گئے، کسی کا 20 لاکھ گیا، کسی کا لاکھ گیا، ٹھیک ہے، کسی کے 10,000 گئے، سب کے گئے۔ تو بھائی یہ کمپنیز ایسی ٹرسٹ کرواتی ہیں، انویسٹمنٹس لوگوں سے لیتی ہیں، اور اس کے بعد یار ایک مزدور جو مزدوری کرنے کے لیے آیا، جو کام کرنے کے لیے آیا، آپ اس سے پیسے لے کے مزدوری کرواؤ گے؟ واٹ از دس؟ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں۔ اگر آپ نے انٹرنیٹ پہ کام کرنا ہے تو یاد رکھیے آپ کو کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنی چیز پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہو، فار ایگزامپل ہوسٹنگ لے رہے ہو، ڈومین لے رہے ہو، فائیور پہ اپنی گگ رینک کروانے کے لیے فائیور کو پے کر رہے ہو، فیس بک پہ بوسٹنگ کر رہے ہو، وہ الگ چیز ہے۔ کسی کو پیسے دیں گے اور پھر وہ آتا رہے گا اور آپ دوسروں کو لنک جوائن کریں گے، یہ کہانیاں فلمیں بچوں والی ہیں۔ جب آپ لوگ خود پھر مجھ سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر فلاں اپلیکیشن ٹھیک ہے، فلاں اپلیکیشن ٹھیک ہے، فلاں اپلیکیشن ٹھیک ہے۔ او بھائی جی کوئی بھی ٹھیک نہیں، جو آپ سے انویسٹمنٹ مانگ رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے ریفرل سے یہ وہ ملے گا، تو بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اس لیے دوبارہ مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ یار یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مت پوچھا کریں۔ باقی رہی بات پاکستان کے بڑے بڑے ناموں کی، تو اللہ پاک انہیں اور عزت دے، لیکن جس ٹائم پہ پاکستانی قوم کو کچھ نہیں آتا تھا، جس ٹائم پہ یہاں پر بیٹھ کے سب چورن بیچ رہے تھے، 2 نمبر فیک پلیٹ فارم چل رہے تھے، اس ٹائم الحمدللہ ہم نے کام سٹارٹ کیا، ریئل اور جینون کام سکھاتے آئے اور اب تک سکھا رہے ہیں الحمدللہ، فری میں سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کورس ہے جو 3000 کا لانچ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ بھی آن لائن تھا، کسی کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ یار خرچے نہ کرو، پیسہ بڑی محنت سے آپ کے ماں باپ نے کمایا، ٹھیک ہے، تو اس کو ضائع مت کرو۔ وہ پیڈ رکھنے کا اس لیے تھا کیونکہ ہماری واٹس ایپ پہ یا اور جگہوں پہ ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں جو کورس پرووائڈ کرتی ہیں، تو ان کا خرچہ نکالنے کے لیے۔ باقی 3000 ایک ارننگ کورس، جو کہ ایک اسکول کے بچے کی فیس بھی اتنی نہیں ہوتی ایک منتھ کی، تو ہم اس میں ارننگ کورس بھی کروا رہے تھے۔ جسٹ ایک ہی کورس لانچ کیا، پچھلے 2022 کے جنوری میں لانچ کیا، اور اب تک دوبارہ کوئی دوسرا کورس نہیں آیا۔ اگر ہم نے کمانا ہی ہوتا باقی جس طرح لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک چیز لانچ کر دی، دوسری کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، میرا انسٹیٹیوٹ ہے، میں فلاں، جس ٹائم پاکستان پہ ٹف سچویشن تھی نا، اس ٹائم ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ سارے باہر بیٹھے تھے، باہر سے پاکستان میں آئے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اپنے انسٹیٹیوٹس کھولے، بڑے بڑے ناموں کے پاس گئے، ان سے انٹرویوز کروائے اپنے، کسی نے امیزون کا اپنا وہ چلا دیا، کسی نے اپنا چورن بیچ دیا کہ نہیں جی تم اتنے کماؤ گے، فلاں اتنے کماؤ گے، کوئی یہ بیچ رہا ہے، کوئی وہ بیچ رہا ہے۔ بھائی مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، ان لوگوں کا پرسنل ایکسپیرینس مجھے نہیں پتہ، ان لوگوں نے کبھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے ٹوٹوریلز میں کام نہیں سکھایا۔ صرف باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ میں بھی آپ کو کہوں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، میرے انسٹیٹیوٹ میں آنا، میں تمہیں یہ سکھا دوں گا، وہ سکھا دوں گا، آپ سے پیسے لے کے کسی اور کو ٹیچر لگوا کے، وہ ٹیچر جس کو 5000 مہینے پہ کوئی نہیں رکھتا، میرے انسٹیٹیوٹ میں وہ آپ کو سکھا کے آپ کہیں گے جی واہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں۔ یونیورسٹیاں چھوڑ دو، میرے انسٹیٹیوٹ میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، میں آپ کو کیا دوں گا، میں آپ کو اینڈ میں ایک سرٹیفکیٹ
سرٹیفکیٹ دوں گا, یونیورسٹیاں ڈگری دیتی ہیں, تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو بھائی وہی کام آپ آن لائن کیوں نہیں سکھا رہے, آپ ویڈیوز میں کیوں نہیں سکھا رہے؟ کر کے کوئی نہیں دکھا رہا. الحمدللہ ہم نے یہ رسپانسبلٹی اٹھائی اور ہم یہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی وسعت سے ہمیں اور ہمت دے رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی دے گا. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی, اگر میں نہ رہوں تو آپ لوگوں نے یہ مشن چلانا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو سکھائیے, علم بانٹیے. اگر آپ پیسے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے تو پیسہ کبھی نہیں آئے گا. اگر آپ فری میں کریں گے, نالج کے لیے کریں گے, پیسہ بھی آئے گا, ہر چیز آئے گی. ٹھیک ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت اللہ دینے والا ہے, اپنا کام کیجئے. باقی کسی کی چورن پھکی میں آنے کی ضرورت نہیں, نہ بڑے بڑوں کی, نہ اس طرح کی اپلیکیشنز کی, نہ اس طرح کے پلیٹ فارمز کی. چپ کر کے اپنے سکلز سیکھیے, کام کیجئے, کام کر کے گرو کیجئے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کو اور امیزنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیروں کو بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ویڈیو, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.